جس شخص نے یہ بات کی ہے، ہم نہیں جانتے کون ہے، یہ بڑی ہی کچی اور انتہائی بیہودہ بات کی ہے، فضول سی بات ہے، اور آپ اس کو بار بار عالم دین کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک بندے پر وحدت امت کا بھوت سوار ہے، اور وہ یہ مثال دے رہے ہاتھ باندھنے والی۔ اس نے اس مثال کے ذریعے ان تمام مذاہب کے ہر عمل کے جواز کا راستہ کھول دیا۔ اب اگر کوئی بریلوی ہے اور وہ قبروں پہ سجدے کر رہا ہے تو اس کے پاس دلیل ہے، وہ بھی درست ہے، اور اگر کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے، علی مشکل کشا کہہ رہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہے اور وہ بھی درست ہے۔ بس وحدت امت قائم ہونی چاہیے۔ اور جو مثال ہاتھ باندھنے کی دی ہے، اس سے جا کر کہو کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کہیں ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک چیز ثابت ہی نہیں تو اس کی صحت کا دعویٰ وہ کیسے کر رہا ہے؟ اور ناف پر ہاتھ باندھنے کی کچھ احادیث ملتی ہیں لیکن سب ضعیف ہیں، اور صرف ایک ہی مسئلہ متعین ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا، وہی صحیح احادیث سے اور اسانید سے ثابت ہے۔ تو آپ جس چیز کی مثال دے رہے ہیں اس کی علمی تحقیق کیا ہے آپ کے پاس؟ بالکل ایک فرسودہ اور بیہودہ بات کی انہوں نے۔ تو ہم نہیں جانتے کون ہے یہ شخص، لیکن ان کو عالم دین کہنا یہ علم کی توہین ہے، اور اس شخص نے اس طرح ہر مسلک کے، ہر عمل، ہر عقیدے کے جواز کا راستہ کھول دیا۔ ہرگز نہیں، یہ نہ یہ تحقیقی انداز ہے اور نہ مسائل میں اس قسم کے انداز کو اختیار کرنا چاہیے۔ جناب سینے پر ہاتھ باندھنا بھی ٹھیک ہے اور ہاتھ چھوڑنا بھی ٹھیک ہے، ناف بھی ٹھیک ہے، نہیں، ایک عالم دین اگر ہے تو باقاعدہ وہ محاکمہ کرے گا۔ یہ تین عمل ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں سے کون سا عمل کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق ہے؟ اب اگر اس مثال کو چھوڑ کر کوئی اور مثال لے لیں کہ جناب اہل حدیث کہتے ہیں کہ قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے، اور فلاں کہتا ہے کہ حلال ہے، اور فلاں کہتا ہے کہ درست ہے، تو آپ کیا کہیں گے پھر؟ یہی کہیں گے پھر جو آپ نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں کہا، یہ تو اعتقادی مسائل ہیں۔ نہیں، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اس قسم کے اختلافی مسائل میں ایک عالم دین کے پاس علم ہونا چاہیے کہ کون سا مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اختلاف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اختلاف تضاد اور ایک ہے اختلاف تنوع۔ تو اختلاف تنوع میں اس قسم کی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو اختلاف تضاد ہے، ہاتھ باندھنا دو متضاد چیزیں، تو کیسے آپ کہتے ہیں یہ بھی درست اور وہ بھی درست ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ اختلاف تنوع یہ ہے کہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن دونوں کی دلیل موجود ہے، جیسے نماز پڑھنا سر ڈھانپ کر یا ننگے سر، یہ اختلاف تنوع ہے، اور دونوں پر دلیل آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ ڈھانپ کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی درست ہے، ننگے سر پڑھ رہے ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن جہاں اختلاف تضاد کی بات ہے وہاں ایک عالم دین کا یہ شیوہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہر مسئلے کو وہ صحیح کہے۔ تو اس شخص نے تمام مسالک کے ہر قول کے جواز کا ایک راستہ کھول دیا ہے۔ بہت ہی خطرناک سوچ ہے یہ، اللہ تعالی ہدایت دے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ جس شخص نے یہ بات کی ہے وہ تمام گروہوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو ذاتی اس کے مفادات ہوں گے،
تو پیسے کی بھوک ہوگی اور ہر طرف سے ایک واہ واہ کی ہرس ہوگی. یہ بہت ہی کسی ایک عالم دین کا کردار یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے.